کہ جتنی برائیاں بنی اسرائیل میں آئی ساری برائیاں میری امت میں آ کر رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مماثلت فرمائی کہ جس طرح سے داہنے پیر کی جوتی بائیں پیر کے مقابلے میں ہوتی ہے، دونوں برابر سرابر ہوتی ہیں، ایسی مثال دے کر بنی اسرائیل کی بتلائی کہ جس طرح سے برائیاں اس امت میں آئی ہیں وہ ساری برائیاں میری امت میں بھی آ کر رہیں گی۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر اس امت میں یعنی بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ضرور کوئی یہ فعل کر کے رہے گا۔ یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث ہے مبارکہ جو ارشاد فرمائی ہے، ان کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرفتن دور ہے اور نئے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اس دور میں انسان کو اپنے رب کو پہچاننا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو جو وجود بخشا ہے اس انداز میں وجود بخشا ہے کہ اگر کوئی نبی بتانے کے لیے نہیں آتا اور اللہ کتاب بھی نازل نہ فرماتے پھر بھی انسان کو یہ جاننا کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس کائنات کو چلانے والے اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو وجود اس انداز میں بخشا ہے۔ آسمانوں سے پانی کا نزول، زمین کا غلہ اگانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پر ہم ظاہر کر دیں گے ہماری نشانیاں دنیا میں اور باہر کی دنیا میں بھی اور دلوں کی دنیا میں بھی۔ جب انسان خیال کرے گا، تصور کرے گا تو توحید باری تعالیٰ کو ضرور پہچان لے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، کھانا لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، کاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدا۔ اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اور قرآن کریم کا آیت فرماتا ہے کہ انظروا تم کائنات میں دیکھو کہ ہم نے کائنات کو کیسا بنایا ہے۔ ماتا علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کائنات میں اگر اللہ چاہتا تو جس طرح سے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تمام لوگ اس طرح سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تم نے اونٹ جیسے جانور کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے بنایا ہے، آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھتے ہم نے جو کس طرح سے بنایا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کس طرح سے پھیلائی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ غور کرنے کے لیے اللہ کے نظام کو جاننے کے لیے اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سیروا فی الارض، زمین پر چلو پھرو اور ہمارے نظام کو دیکھو کہ ہمارا ضابطہ کیا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری۔ اللہ نے نظام بنایا، سب سے بڑا احسان انسان پر، انسان کو اللہ نے وجود بخشا، انسان کو بنایا اور سب سے بہتر بنایا، عام مخلوق کا جو ہے سردار بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقین مانو کہ ہم نے دنیا میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت مخلوق اللہ نے نہیں پیدا فرمائی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، بندے کے ساتھ احسان دیکھیے، میرے بندے تم ماں کے پیٹ میں تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی تمہارے اجالے کا خیال نہیں رکھتا، کوئی اندھیرے کا خیال نہیں رکھتا، فلیٹ میں بیٹھنے کا خیال نہیں رکھتا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کی ربوبیت کا نظام کہ ایک بچے کے ذمہ جو ہے تو فرشتہ لگا دیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، دانتوں کے اندر وہ طاقت نہیں، دانتوں کے اندر جو ہے کہ وہ طاقت نہیں کہ جس سے کاٹ سکے، زبان میں وہ طاقت نہیں کہ جس سے بول سکے، آنکھ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس سے پکڑ سکے، لوگوں کو اپنا نافذ ضمیر نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، نہیں ہے، بالکل کمزور، نہ بولنے کی طاقت، نہ کھانے کی، نہ پکڑنے کی۔ اللہ کے ربوبیت کا نظام دیکھیں، اللہ اپنا ربوبیت کا نظام لوگوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ میں ایک بچے کی کس طرح سے پرورش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت بطور
کہ جب تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، ایسی حالت میں جب تو کمزور تھا، حالت میں میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے دو چشمے جاری کیے، اور کیسا دودھ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں۔ میرے بھائی بھائیوں کو دوستو، یہ اللہ کی ربوبیت کا نظام ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں آئے، عقل مند ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب پلٹ کر اپنی زندگی کی طرف دیکھو گے کس طرح سے دنیا میں تم آئے تھے، تمہاری تخلیق کس طرح سے کی گئی، اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان چاہیے کہ تو اپنے اندر دیکھ کہ ہم نے تجھے کیسا بنایا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، ایسے پانی سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ انسان کے ایسے آرام میں اپنے رب کو بھولنے کی کوشش نہ کر۔ رب وہ ہے جس نے تجھے برابر پیدا فرمایا، جس نے تجھے وجود دیا، خوبصورت بنایا، سب سے بہتر بنایا، اور پھر تیری پرورش اس طرح سے کی کہ تو خود غور کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ کتنے بڑے معبود اور کتنے بڑے اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ پھر ابھی بات ختم نہیں ہوتی ہے، آگے اللہ کی ربوبیت کا نظام چلتا ہے۔ انسان دنیا میں آ جاتا ہے، آنے کے بعد میں ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، اور پھر اللہ کے ربوبیت کا نظام دیکھیے، اگلی بلندی پر بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی اب پیدا تو ہو گیا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کون صاف کرے گا، پاخانہ کون صاف کرے گا، صاف کپڑے کون اٹھائے گا اور گیلے کپڑے کون نکالے گا، یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست فرما دیا ہے۔ پیوست کا مطلب ہم نے تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت جو ہے کہ اس طرح سے بٹھا دی ہے جس طرح سے کوئی کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ کیسی محبت؟ جو تیرے اٹھنے پر اٹھتے ہیں، تیرے جاگنے پر جاگتے ہیں، تیرے سونے پر سوتے ہیں، تیرے تڑپنے پر تڑپتے ہیں، ایسی محبت تیرے ماں باپ کے دل میں پیوست فرما دی۔ اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے کہ انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچہ جوان ہو کر، بڑا ہو کر فرعون جیسے دعویٰ